اچھا سر جی، ہمارا جو ایرا جو آئی ٹی کا ایرا ہے اور چیزوں میں بہت تیزی ہے. میں نے یہ چیز بڑی آبزرو کر رہا ہوں ہمارے نئے آنے والے بچوں میں کہ وہ ان کو بہت جلدی ہے کچھ اچیو کرنے کی اور پیسے کمانے کی. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کوئی آئی ٹی کا بندہ دیکھتے ہیں، کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس پہ 15 ملین ویوز ہوتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کا شارٹ کٹ لگا لیں. سر جی، کیا میسج ہے آپ کا؟ ہماری پروفیشن میں تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ 5-6 سال تو لگانے ہی پڑیں گے کچھ بننے کے لیے یا کچھ اچیو کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ وہ جو بے صبری ہے وہ کہیں اسٹائپنڈ والی بات میں بھی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے کا یہی مزاج ہے. اور جینون بات یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی ہم دیکھیں کہ جو آئی ٹی کے کام میں ہیں، جس کو تھوڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے، وہ لاکھوں میں پیسے کمانے لگ جاتا ہے، 19-20 سال کا بچہ بھی. بالکل. تو سر ہماری فیلڈ میں تو ایسا نہیں ہے. بچوں کو کیا سمجھائیں گے یا کیا گائیڈنس دیں گے؟ دیکھیں، زمانہ ترقی کر رہا ہے نا، تو اس ترقی کے اندر ٹیکنالوجیکل ترقی شامل ہے. ہر چیز تیز ہو رہی ہے. کبھی سفر جو ہیں وہ مہینوں میں ہوا کرتے تھے، وہ دنوں میں شفٹ ہوئے، اور وہ گھنٹوں میں شفٹ ہو گئے. گھروں کے اندر ڈیوائسز ایسی آ گئیں جو کھانا پکانے کا کام 2 گھنٹے میں تھا، وہ 10 منٹ میں شفٹ ہو گیا. کپڑے دھلنا، استری کرنا، جوتے، یعنی جو بھی گھر کی چیزیں ہیں. اے سیز ایسے آ گئے جو فوراً کولنگ ہو جائے گی، ورنہ پنکھا جل جل کے تو ہاتھ تھک جاتے تھے، پھر کہیں جا کے ہوا سے آنی شروع ہوتی تھی. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے زندگی میں تیزی تو آ رہی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص یہاں سے فیصل آباد جانا چاہتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں، میں شارٹ کٹس نہیں کا قائل نہیں ہوں، تو میں تو پیدل ہی جاؤں گا یا میں تو گدھا گاڑی پہ ہی جاؤں گا، تو وہ بے وقوف ہے. جب فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو جائے بس پہ. کراچی جانا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، جہاز پہ بالکل جائے، جہاز پہ. یعنی ریسورسز اویلیبل ہونے سے جو کام ہم تیز کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے. لیکن انسان فطرتاً بے صبرا ہے. یہ اللہ نے نا انسان کو کریٹ کیا نا، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ انسان بے صبرا ہی ہے، انسان جلد باز ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں جلد بازی شامل ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے بس جلدی سے جلدی ریسورسز مل جائیں. اور چونکہ بہت مٹیریلسٹک دور ہے، ہم لوگوں نے خالق سے اپنا تعلق ہٹا کے تو مخلوق سے جوڑ لیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے نہیں کام بنانے، پیسے نے کام بنانا ہے. تو اس لیے نا ہم پیسے کمانے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور انسان چونکہ بے صبرا ہے، اور یہ بچہ اچانک بے صبرا نہیں ہوا ہے، اس کے ماں باپ بھی بے صبر ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. جب گاڑی میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا باپ ہی ہے جو غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے کہ بس میں جلدی پہنچوں. اس نے اپنی ماں سے ہی جلد بازی سیکھی ہے. تو بچے کا قصور نہیں ہے، یہ اوورال ہم سب جلد بازی کی طرف جا رہے ہیں. اور بچے کو یہ کامیابی کے لیے یہ ہم نے ہی کہا ہے کہ پیسہ کماؤ گے تو عزت ہے. دیکھیں، میرے چھوٹے بچے کو کیسے پتا کہ فلانا چور ہے؟ کیسے پتا؟ میں نے بتایا تو اس کو پتا نا. میرے چھوٹے بچے کو کیسے پتا کہ بھئی پیسے ہوں گے تو عزت ہوگی؟ اس کو کیسے پتا ہے بات؟ اس نے مجھے بات کرتے سنا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے بڑوں نے ان بچوں کو یہ سکھایا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اور چونکہ انسان بے صبر ہے تو بچے نے کہا کہ میں پیسے کما لیتا ہوں جلدی سے جلدی، تو بے صبری تو اس کے اندر آ گئی. لیکن ایک بات جو سمجھنی پڑے گی وہ یہ سمجھنی پڑے گی کہ ہر ایک کی اپنا ٹریک ہے اور وہ اپنے ٹریک میں جیے گا. اگر میرا دوست مجھ سے پہلے کوالیفائی کر گیا تو کیا میں پیچھے رہ گیا؟ نہیں، میرا اپنا ٹریک ہے، اس کا اپنا ٹریک ہے. اللہ نے میرے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا، اس کے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کی اپنی لائف ٹریک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں کہ میرے فلانے ماموں کا فلانا بیٹا تو یہ کر رہا ہے. تو یا تو آپ بھی وہ کر کے دیکھ لیں، آپ سے ہو گیا تو آپ کی بھی لوگ مثالیں دیں گے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، آپ کچھ اور کر کے دیکھ لیں. تو شارٹ کٹس چونکہ انسانی فطرت کے اندر شامل ہیں اور ہم نے پیسہ کمانے کو ہی کامیابی سمجھ لیا ہے، تو یہ ہے تو ایک بہت پیشنس کا کام. اور بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا فلانا یوٹیوبر، فلانا ٹک ٹاکر اتنے پیسے کما رہا ہے، تو مجھے بھی اسی طرف موو کر جانا چاہیے. تو یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کی میں نے اسپیسیفکلی نام اس لیے لیا ہے کہ جب دین نہیں ہے نا زندگی میں، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. ہمیں پیسہ چاہیے، چاہے وہ بغیرت بن کے آنا شروع ہو جائے. اب ایک یوٹیوبر ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی دکھا رہا ہے، یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، آج ہم نے یہ کیا، یہ میرا بچہ ہے، یا پیچھے گانے چلا کے وہ بھی ایکٹ کر رہا ہے، بیوی بھی ایکٹ کر رہی ہے. تو میں تو بھائی اس کو بغیرتی کہوں گا، میں تو اس کو بے حیائی کہوں گا، اس لیے کہ ویوز زیادہ آ جائیں گے. وہ بچے بچیاں جو اپنی مختلف فضول بکواس بے حیائی والی ویڈیوز وائرل کریں گے کہ وہ مشہور زیادہ ہو جائیں گے، پیسے کمانا شروع کر دیں گے. تو اگر ہم اس طرف چل پڑے ہیں تو شاید پیسہ کما لیں گے لیکن ہم گرنا شروع ہو جائیں گے، ہم جانور بننا شروع ہو جائیں گے. اور سی اے کا بچہ پیشنٹ کیسے رہے؟
یا تو آپ وہ کام کر لیں, آپ آئی ٹی کر لیں, جائیں آپ بھی سکسیسفل ہو جائیں. نہیں کر سکتے تو رونے کی بجائے کچھ تو کرنا ہے نا, تو آپ سی اے کر کے اپنا کام کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جا کر اچھا کما سکتے ہیں, چلے جائیں. نہیں چل پا رہے تو پھر ڈھنگ سے سی اے تو کر لیں. تو اس لیے ہم دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہو کے یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمیں بھی مل جائے, لیکن اس کا روٹ کیا ہے, اس کے لیے محنت کتنی ہے, وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ بے صبری ہے. سی اے کرنے کے بعد, سی اے کا اپنا روٹ ہے, آئی ٹی کا اپنا روٹ ہے, ڈاکٹر کا اپنا روٹ ہے. ایک ڈاکٹر ساری زندگی پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, کئی سال لگانے کے بعد وہ ایسے کر کے جہاں تک پہنچتا ہے. آئی ٹی والا ایسے کر کے جہاں تک آ جاتا ہے. سی اے والے کا گراف کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ریس ہے. بات یہ ہے کہ زندگی میں سکون مل رہا ہے, حلال کمائی مل رہی ہے, گھر میں سکون ہے, عزت ہے, تو کم پیسے والا بھی کامیاب ہے. اگر ذلت ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, بیماریاں ہیں, نقصان ہیں, پریشانیاں ہیں, تو پھر کروڑ پتی بھی کامیاب نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کامیاب ہوتا کون ہے. کیا پیسوں والا کامیاب ہوتا ہے؟ جب تک بچے یہ ڈیفینیشن نہیں سمجھیں گے نا کہ کامیابی پیسہ نہیں ہے, تب تک پیسے کے پیچھے شارٹ کٹ میں ہی لوگ بھاگتے رہیں گے. جب یہ سمجھ جائیں گے کہ کامیابی پیسہ نہیں ہے, تو پھر سی اے والا بھی سکون سے سی اے کر لے گا, ڈاکٹر بھی سکون سے ڈاکٹر بن جائے گا. تو اس لیے کامیابی کی ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے.